اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4145 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر بیماری کی شفا نازل کی ہے، ڈھونڈو۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں اس کی کوئی شفا نہیں ہے، تو ڈاکٹر بہتر کہہ رہا ہے یا اللہ کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ ڈاکٹروں کے بیانوں کے اوپر، میں خود بھی ڈاکٹر ہی ہوں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں ان بیانات کے اوپر کہ یار آپ قرآن پاک کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، آپ اتنی سی سائنس کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں جو قرآن پاک کے جو ہے وہ کسی مثلا مقابلے میں نہیں ہے۔ کسی لحاظ سے سائنس قرآن پاک کا کیا مقابلہ کر سکتی؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ علیحدہ بات ہے، میں نہیں ٹھیک کر سکتا اور 10 ڈاکٹر نہیں ٹھیک کر سکتے، کیا پتہ 11واں ٹھیک کر لیں۔ یہ دنیا میں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ سیکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جو اللہ کے تھوڑا نزدیک ہوگا نا تو وہ کر لے گا ٹھیک اس کو۔ ٹھیک ہے، کوئی اتنا دیکھیں، شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں دے گا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کی شفا ڈالی ہوئی ہے تو یار اللہ سے تو مانگیں، بندوں کے ذرا کم گوڈوں گڈوں کو ہاتھ لگائیں، صحیح بات ہے، یار اللہ سے مانگیں، اللہ دے گا شفا۔ میرے سے سمجھ لیں کہ 25 سال مجھے ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے میڈیکل کا، لاکھوں مریضوں کو اللہ شفا یاب کر چکا ہے میرے ذریعے، میں تو ذریعہ ہوں نا۔ ٹھیک ہے، اب میں پھڑے مارنے شروع کر دوں اور جی میں نے اتنے مریض ٹھیک کر دیے، یار اللہ کا کرم ہوا تو وہ ٹھیک ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو بس اللہ کا کرم مانگنا ہے بھائی جان، کسی ڈاکٹر میں کچھ نہیں رکھا ہوا، سارے ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ جب نہ ہو جاتی ہے ہاں ہاں بالکل بالکل، تو مایوسی کون پھیلاتا ہے؟ چلیں آج اسی پہ بات کر لیتے ہیں، مایوسی کون پھیلاتا ہے؟ کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی امید مت چھوڑو۔ ٹھیک ہے، شیطان کہتا ہے کبھی امید نہ رکھو، تو شیطانوں سے بچے نا یار۔ میرے الفاظ کئی دفعہ سخت ہو جاتے ہیں، کہیں جو ہے نا ڈاکٹر یا مریض برا منا جاتے ہیں، یار کیسے ہم اتنا منہ کھول کے بول دیتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک ہوتا؟ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک اگلے کی امیدوں کو ٹوٹل ختم کر دیں؟ ڈاکٹر کے منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر ہے۔ ٹھیک ہے، مریض ڈاکٹر پہ بلیو کرتا ہے، یہ ڈاکٹر کے منہ سے الفاظ نکلنا ہی نہیں نکلنے چاہیے نا، کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہو رہے تھے کہ آپ کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، آج وہ شادی تھی، فری تھا میں، اچھا، وہ کہیں چلتے میں نے بولا چلو۔ بچوں کے لیے ٹائم زیادہ نکالیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے ٹائم زیادہ نکالیں، دنیا داری اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے یہ آپ اتنے ٹیسٹ خیال لے کے آئے ہیں، بندہ کیا کرے مجھے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو۔ پھر ٹھیک ہے، پھر اب یہ باتیں کیا ڈاکٹر نے نہیں سنی ہوئی؟ ٹھیک ہے، پھر اللہ کہتا ہے قرآن پاک کو میں نے شفا کے لیے اور ہدایت کے لیے نازل کیا۔ تو یار ہدایت کب ملے گی؟ جب آپ کو اس کا کچھ ترجمہ بھی آئے گا۔ میرے سامنے ایک مولوی آیت پڑھ کے چلا جاتا ہے، بھائی مجھے تو نہیں سمجھ آتی، میری عربی اتنی اچھی نہیں ہے، میں جب تک اردو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھوں گا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ہمارے یہاں میرا خیال ہے 99% لوگ قرآن پاک کو ناظرہ ہی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا ہوتا، اور جب ترجمہ ہی نہیں آتا تو ہدایت کیسے لیں گے؟ مجھے پتہ ہی نہیں اللہ میرے سے کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اس قرآن پاک کو میں نے شفا کے لیے نازل کیا، ترجمہ پڑھو گے تو پتہ لگے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کس بیماری کے لیے کون سی آیت، کون سی صورت، کس طریقے سے پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ لکھا ہوا ہے، ہزاروں طریقے لکھے ہوئے ہیں شفا کے قرآن پاک میں، ہزاروں، تھوڑے سے نہیں۔ تو میرا بیٹا نا ادھر نا ٹائم سے اوپر کا ہوا تھا نا، زیادہ ٹائم ہو گیا تھا، بیبی کو تو کچھ نہیں ہوا تھا نا، اس کی ماں بیمار ہو گئی، بی پی شوٹ کر گیا تھا اس کا۔ ہاں اکثر خواتین میں بی شوٹ کر جاتا ہے، ان چیزوں کا حل پہلے کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں نا، جس ڈاکٹر کو یا لیڈی ڈاکٹر کو آپ 9 مہینے چیک کرواتے رہے ہیں تو وہ کیا ان 9 مہینوں میں وہ کیا نہیں، وہ کیا کرتی تھی 9 مہینے میں؟ غلطی تھی، ٹھیک ہے، غلطی ہوتی ہے نا، یہی بات ہے نا۔ ڈاکٹر کو سوچنا، یہاں اکثر ہوتا ہے 9 مہینے چیک کرواتی ہیں خواتین،
جب ڈلیوری ہونے والی ہوتی ہے کہتے ہیں جی آپریشن ہوگا. وہ آپریشن سے تھا، وہ بھی پولا سا منہ بنا کے آپریشن. تو 9 مہینے آپ لوگ کیا کرتے رہے؟ کیوں آپریشن ہوگا 9 مہینے پہلے؟ کیا دوسرے مہینے میں آپ نے نہیں بتایا مریض کو؟ چوتھے مہینے میں نہیں بتایا؟ 5ویں 6ٹھے 7ویں مہینے میں نہیں بتایا آپ نے کہ آپریشن ہوگا؟ تاکہ مریض کوئی آگے پیچھے کوئی ہلا کرے اپنے لیے. اس کا بازو بلکہ چھوڑیں بھائی جان، بھی اتنی باتیں ہیں نا، دل دکھے گا آپ کا بھی اور میرا بھی. ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی حد تک رہنا چاہیے، نہ وہ خدا بنے نہ شیطان بنے، نہ مایوسی دلائے اور نہ کوئی ایسی آرڈر فرمائے کہ بندہ پریشان ہی ہوتا رہے. ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے، اور حقیقت میں اللہ سے ہی مانگنا بنتا ہے. ہمارا تو یہی چیز ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر اسرار کو کبھی سنیں، میں ایک دفعہ سن رہا تھا تو وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ فرض کی ایک بندے کو کام کہہ دیتے ہیں کہ یار جیسے ہم لوگ عام رواج ہم سفارش کروا لیتے ہیں، میرا کوئی ماما چاچا لگا ہوا ہے یا کوئی دوست یار ہے، اس کے والد ہیں، کوئی ویسے جاننے والے ہیں کہ جی یہ کام ہمارا چھوٹا سا کروا دیں. تو وہ بندہ بھول جاتا ہے. آپ اس کو ایک دفعہ یاد کروا دیں گے، فون کر دیں گے، خود چلے جائیں گے کہ یار امان نے یہ کام کہا تھا آپ کو، تو آپ یہ کروا دیں. وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے. تو اگر وہ پھر بھی نہیں کرواتا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تیسری دفعہ اس کو کہنا اس کام کے لیے شرک کے مترادف ہے. یعنی آپ اتنے مومن ہو کے تو یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ بندے نے ہی آپ کا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، پھر تیسری دفعہ اس کو نہ کہو، پھر تیسری دفعہ مجھے ہی کہو، میں کروں گا کام آپ کا. اور اللہ ایسے سبب بناتا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اب بندہ تھوڑا سا بس اللہ سے مانگے یار یہ بالکل ٹھیک ہوگا. یہ ساری جتنی کیلسیفیکیشن ہوئی ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی. یہ کیلشیم کی بھی اور الٹیاں بھی رک جائیں گی، یہ سب ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. کہ لکھیں جی آرسینک 13 انشاءاللہ تھوڑے عرصے بعد نہ تو الٹی ہوگی، نہ بخار ہوگا، اور نہ ہی کیلشیم فالتو فنڈ کا آئے گا. ایسے بچوں کا بس کیئر زیادہ کریں. 8ویں مہینے کی پیدائش جن کی بھی ہوتی